انسداد پولیو قطرے پلانے سے انکار کی شرح کراچی میں سب سے زیادہ، سندھ میں انکار کرنے والوں کا 98% صرف شہر قائد میں۔ کچی آبادیوں کے آدھے مکین قطرے پلانے کو تیار ہی نہیں۔ کراچی میں پولیو کے 8 کیس، وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش۔ 3 سے 9 فروری تک انسداد پولیو مہم کے لیے جائزہ اجلاس۔ پولیو مہم کی ناکامی پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے خلاف کارروائی کا حکم۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پولیو ویکسین کا انکار منظور نہیں، یہ سال پولیو کے خاتمے کا سال ہونا چاہیے۔ بجلی، گیس نہ پانی، اسٹیل ٹاؤن کی دکھ بھری کہانی۔ 7 مہینے سے گیس بند، نیشنل ہائی وے پر کئی گھنٹے احتجاج۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد کی بھی شرکت۔ مین شاہراہ بند ہونے سے بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کی لائنیں لگی رہی۔ ڈپٹی کمشنر منیر سے سی ای او کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کروانے کا مطالبہ۔ اسٹیل ملز انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کراچی کے تاجروں کے بلاول بھٹو سے گلے شکوے، چیئرمین پیپلز پارٹی سے تاجروں کی ملاقات۔ عقیل کریم ڈھیری، عارف حبیب، زبیر موتی والا، حنیف گوہر، جاوید بلوانی اور دیگر کی شرکت۔ تاجروں نے بلاول کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کراچی کو پاکستان کا انجن قرار دے دیا۔ ریڈ بس کو شرجیل میمن کا اہم اقدام قرار دیا۔ اہم ترقیاتی منصوبے 5 سال کے بجائے 2 سال میں مکمل کرنے پر زور۔ پانی کا مسئلہ، لیکن اس کا بھی حل ادھر ہی موجود ہے، آپ کے اور میرے پاس ہے۔ K4 پہ جو کام چل رہا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہے۔ 2018 میں یہ کہہ کہ جی یہ 25 ارب کا پروجیکٹ ہے اور یہ بڑھ کے 100 ارب کا ہو گیا، یہ سارا سندھ حکومت کا کرنا ہے، اس پروجیکٹ کو بند کیا، انکوائریاں شروع کرائیں، 3 سال 3.5 سال اس کو ڈیلے کیا پروجیکٹ کو، اینڈ میں وہی 25 ارب کا پروجیکٹ آپ 350-400 ارب کا ہو گیا، اس وقت 100 ارب کا تھا۔ وزیر اعلیٰ کا سندھ میں قیام امن کا دعویٰ، پانی کی کمی کا شکوہ کیا۔ تاجروں کے ساتھ مل کر بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پرعزم۔ کہا کہ K4 کا پلان تبدیل کرنے کا الزام ہم پر لگتا ہے۔ 25 ارب کا منصوبہ 100 ارب روپے کا ہو چکا ہے۔ طلبہ کے لیے ڈگریاں، اساتذہ کے لیے تنخواہیں، نہ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پینشن۔ کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین بھی خار۔ گورنر ہاؤس میں لگی امید کی گھنٹی سے امیدیں لگا لی۔ سینئر استاد ڈاکٹر توصیف احمد نے گورنر سندھ سے مدد کی اپیل کر دی۔ بیوروکریٹس کی بطور وائس چانسلر تعیناتی کا ترمیمی بل، قائمہ کمیٹی نے نیا قانون منظور کر لیا۔ متحدہ اور جماعت اسلامی کی ترامیم مسترد۔ اجلاس میں وزیر تعلیم سردار شاہ، وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار اور دیگر کی شرکت۔ سندھ کی جامعات میں تدریسی عمل 13ویں روز بھی معطل۔ لاکھوں طلباء حصول علم سے محروم۔ اساتذہ کی تنظیم فپواسا کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ سندھ حکومت سے ترمیمی بل فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی کورس کریں، جامعہ کراچی کی ڈگری لیں۔ کراچی یونیورسٹی اور گورنر انیشیٹو کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی شرکت۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی خالد عراقی، ناظم امتحانات ظفر حسین کی بھی شرکت۔ سربراہ گورنر آئی ٹی انیشیٹو دانیال ناگوری، رکن قومی اسمبلی امین الحق، کونسل جنرل امان سمیع عبداللہ بھی شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کا گوگل اور مائکروسافٹ سے بھی سرٹیفکیٹ دلوانے کا دعویٰ۔ سندھ کے 8 تعلیمی بورڈز میں چیئرمین کے لیے 235 امیدوار۔ چیئرمین کی نشست کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل۔ تلاش کمیٹی کے ہر رکن نے امیدواروں کے نمبر محفوظ کر لیے۔ 24 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر کے پینل ترتیب دے دیے جائیں گے۔ ہر بورڈ کے لیے 3 امیدواروں کا پینل وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجا جائے گا۔ کراچی میں بڑے ٹرانسپورٹ منصوبے کی اگلے مہینے وفاق سے سندھ کو حوالگی۔ صوبائی حکومت گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس کا انتظام سنبھالنے کو تیار۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ گرین لائن کی منتقلی کے لیے رسمی کارروائیاں مکمل کرنے پر غور۔ گرین لائن منصوبہ کراچی والوں کے لیے سفر کی بڑی سہولت ہوگا۔ گجر نالے کی سڑکیں نئی بنیں گی۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم نے ضلع بستی کے باسیوں کو خوشخبری سنا دی۔ سڑکیں لیاری ایکسپریس وے سے منسلک کی جائیں گی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے بھی اجازت لے لی ہے۔ NHA نے اجازت دے دی ہے لیاری اور گجر نالے کنیکٹیویٹی کی۔
تو گجر نالی کی روڈ جو انکمپلیٹ رہ گئی تھی وہ اب کمپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سندھ گورنمنٹ بنائے گی اور وہ کنیکٹ کرے گی جا کے لیاری سے. تو جو نارتھ ناظم آباد کے جتنے لوگ ہیں ان کو اب لیاری پہ چڑھنے کے لیے حسن اسکوائر, عیسیٰ گوٹ یا پھر عیسیٰ نگری یا پھر سراب گوٹ نہیں جانا پڑے گا. بے موسم بارشیں, پگھلتے گلیشیئرز, قحط جیسی صورتحال. موسمیاتی تبدیلیاں بڑا چیلنج, ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. تیسری پاکستان کلائمیٹ کانفرنس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ورچوئل خطاب. چیئرپرسن سٹاک ایکسچینج کا چیلنج سے نمٹنے کے لیے خطیر رقم کی ضرورت پر زور. ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا 5 سال میں 40 سے 50 ارب ڈالر درکار ہیں. اپوزیشن کی تنقید کام آ گئی. ترجمان صد حکومت تحسین عابدی کی مقتول معیز کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت, فاتحہ خوانی کی. گھر کی دہلیز پر نوجوان کا قتل لرزہ خیز سانحہ قرار دیا. 3 بچوں کے باپ اور گھر کے واحد کفیل کو دن دہاڑے قتل کیا گیا. کہا 2 جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھا چکی, آپ کے درد کو سمجھتی ہوں. سندھ میں گریڈ 16 کے 15 اسسٹنٹ مختار کاروں کی نئی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی گئی. سجاد حسین, عمران علی, محسن شاہ, انیس احمد, ارم شامل. نئے بھرتی ہونے والوں میں عمران علی, توصیف احمد, صفدر حیدر, عامر علی, جنید احمد شامل. ظہور حسین, منصور لطیف, عصمت اللہ, دانیال کاشف علی, سجاد حسین بھی شامل. پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج, نعرے بازی بھی کی. صحافیوں نے شکوہ کیا ہر حکومت آزادی صحافت کا گلا گھونٹتی ہے. 2016 کے بعد سے ڈیجیٹل میڈیا ٹارگٹ پر ہے. جان دے دیں گے, پیکا ایکٹ قبول نہیں کریں گے. دن میں گارڈ کی ڈیوٹی, رات میں پڑھائی. وفاقی اردو یونیورسٹی کے سیکیورٹی گارڈ نے ایم فل کی ڈگری حاصل کر لی. جاوید حسین ملازمت کے ساتھ پڑھائی کا موقع دینے پر یونیورسٹی انتظامیہ کے شکر گزار. کہا ایم فل کی ڈگری مکمل کرنا خواب سے کم نہیں. 2011 میں بی اے یہاں سے کیا, 2015 میں ایم اے سندھی کیا. اس کے بعد میں 2017 میں انرولمنٹ اس میں ایم فل میں ہوئی, اور کرونا کرائسس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا پروگرام, تو 2022 میں الحمدللہ آج میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر چکا ہوں. غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ 1 ماہ میں ختم کیا جائے, سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم. وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا. شیر شاہ میں غیر قانونی سٹینڈ سے مکین پریشان ہیں. جسٹس یوسف علی سعید نے استفسار کیا, غیر قانونی پارکنگ کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی. عدالت کا رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم. ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کی جانب اہم قدم. اسٹیٹ بینک نے ایزی پیسہ کو پہلے ڈیجیٹل ریٹیل بینک کا لائسنس دے دیا. گورنر اسٹیٹ بینک بولے اب ڈیجیٹل بینک کاری میں نیا سلسلہ شروع ہوگا. ایزی پیسہ اور اسٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارکباد دی. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا شدید مندی پر اختتام. 100 انڈیکس میں 1489 پوائنٹس کی کمی, 1,12,030 پر بند ہوا. روپے کی قدر میں کمی, ڈالر 10 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 93 پیسے تک پہنچ گیا. سونا 2,700 روپے سستا, 1 تولہ سونا 2,86,400 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,45,541 روپے. 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,363 روپے. گاڑیوں کی درآمد میں 15% سے زائد کا اضافہ. رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی گاڑیاں درآمد. رپورٹ کے مطابق معیشت میں بہتری ہونے پر گاڑیوں کی طلب بڑھ رہی ہے. امید لگائے بیٹھے تھے وہ پرائم منسٹر کے کمٹمنٹ پہ, کہ انہوں نے کہا تھا کہ نئے سال میں ہم سنگل ڈیجٹ میں سب چیزوں کو لے آئیں گے. ہمارا 4.1 انفلیشن ہے اور ہمارا جو ہے 12% جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر یہ 4.1% نہیں کرتے تو ان کو 8% پہ لانا چاہیے تھا. اگر یہ 8% پہ لاتے تو آج تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی کے جتنے سیکٹر کے لوگ ہیں وہ سارے اپریشیٹ کرتے. شرح سود میں 1% کمی قبول نہیں. صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے معمولی کمی کو ناکافی قرار دے دیا. شکوہ کیا وزیر اعظم نے یقین دہانی کے باوجود ریلیف نہیں دیا. پیداواری لاگت بڑھنے سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.